بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ تمہاری اولاد ہے. اگر تم نے اولاد کو دیندار بنایا، مرنے کے بعد باپ کو ماں کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہاری ماں بھی نہ پریشان ہوتی نہ باپ. کیوں؟ اولاد ہر ہفتے کیا ہر دن ایصال ثواب کرے گی، تم اپنے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے گی، تمہارے درجات بلند ہوں گے. تو بہترین انویسٹمنٹ آخرت کے لیے، اس ہڈن لائف کے لیے اپنی اولاد کو دیندار بناؤ. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم اولاد کو مجتہد بناؤ، یہ نہیں بول رہا کہ تم اولاد کو مولوی بناؤ، میں یہ بول رہا کہ اولاد کو دیندار بناؤ، واجبات پہ وہ عمل کرے، اس کو احساس ہو کہ میرا باپ کیا ہے، میری ماں کیا ہے، دین کیا ہے، اگر مر جائے تو اس کے لیے تحفہ کیسے بھیجنا. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے اوپر کنسنٹریٹ کرو، اولاد کو دیندار بناؤ. معصوم کا جملہ عابد بن رامی کا جملہ نہیں. معصوم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایک بیٹا یا ایک بیٹی دیندار نکل جائے تو وہ اوپر 7 جنریشن اور نیچے 7 جنریشن کو بخشوا دے گی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اب سمجھتے میری بات؟ اولاد کو دیندار بناؤ، ایزی مت لو. تمہارا بیٹا تمہارا انویسٹمنٹ ہے. اور یہ سیرت معصومین ہے. سیرت معصومین یوں ہی نہیں کہہ رہا، اس میں ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے. جن کے بچے ہیں، میں ان ماں کو بول رہا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے کہ سیرت شہزادی زینب پہ عمل کرو، تم یہ چاہتے کہ سیرت شہزادی کونین بی بی زہرا پہ عمل کرو، جبکہ ان کے بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں. آج ہم غافل ہیں، آج ہم اگنورنٹ ہیں، ہم ایسے تربیت نہیں دے رہے. میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں مانتا. اولاد کو دیندار بناؤ، یہ تمہارا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. اس سے بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے. تمہاری پیسہ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں، اپارٹمنٹس تمہارا انویسٹمنٹ نہیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں، گولڈ اور سلور تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. You will be all alone. You will be all alone. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہ تمہارا بیٹا پوچھے گا، نہ تمہاری بیٹی پوچھے گی. وہ لوگ اپنی دنیا میں رہیں گے. اگر وہ تم دیندار بنا دیا، میں بار بار بول رہا تھا، میں یہ نہیں بول رہا کہ مولوی بناؤ، لیکن دیندار بناؤ. ان کو بتاؤ اسلام کیا ہے، ان کو بتاؤ عزاداری کیا، ان کو بتاؤ حسین کون ہے، ان کو بتاؤ امام علی کون ہے. It's a responsibility of the mother. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں شب عاشور کی. مولا حسین شب عاشور ایک بیوی کے خیمے میں گئے. جناب لیلا کے خیمے میں گئے، جناب علی اکبر کو دیکھا. فروا کے خیمے میں گئے، بی بی قاسم، جناب قاسم کو دیکھا. بی بی رباب کے خیمے میں گئے، شہزادے علی اصغر کو دیکھا. بی بی زینب کے خیمے میں. غور سے سنو، لک ایٹ می. شہزادی کے خیمے میں کیا دیکھا؟ مولا حسین نے دیکھا کہ شہزادی زینب جناب اون محمد کو سامنے بٹھا کر امیر المومنین کی اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات کہ کس طرح اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے جنگیں کی تھی، کیسے اسلام کو بچایا تھا. بی بی اون محمد کو موٹیویٹ کری. کیا کری کہ بیٹا دیکھو، کل کا دن سیکریفائس کا دن ہے، کل کا دن دین کو بچانے کا دن ہے. کل میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. کل تمہاری قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے گی کہ نانا کا دین بچ جائے گا. تمہارے دادا ایسے جنگ لڑتے تھے، تمہارے نانا ایسا اسلام کرتے تھے. میں یہ سوال ہے میرا، کیا اون محمد کوئی نارمل چائلڈ تھے، نارمل بچے تھے؟ یہ بی بی زینب کے بچے ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی حسن اور حسین کی گود میں. کیوں بی بی تیار کر رہی؟ بی بی زینب اون محمد کو تیار نہیں کر رہے، بلکہ بی بی زینب اپنی کنیزوں کو میسج دے رہے کہ میں زینب ہوں، یہ میرے بچے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود میں بچوں کو تیار کر رہی، میں بچوں کو موٹیویٹ کر رہی. تو تم کیسے غفلت میں اپنی اولاد سے؟ دوستوں، میں پوری دنیا دیکھتا ہوں نا، افسوس ہے دنیا میں کہیں جاؤں ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر ماں باپ کی کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ میرا بچہ صراط مستقیم. یہ ایون ورلڈ ہے، ایون ورلڈ ہے. چیک کرو بچے کو. تمہارا سب سے بڑا، آج تم رو گے، آج تم خوش ہو رہے، جو چاہے کر رہا. جب بچہ بڑا ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تو اس وقت تم رو گے. تم بولے گے یار اب میں کیا کروں. اتنا بڑا سیکریفائس کربلا میں مولا حسین نے کس کے لیے کیا؟ کیوں کیا مولا حسین؟ کربلا ایک پریکٹس ہے کہ ہر سال محرم آئے، ہر سال محرم چلا جائے. واٹ آر وی لرننگ؟ آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر تمہارا بیٹا دیندار ہے، بیٹی دیندار ہے، تو جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ کہ اللہ نے تمہارے اوپر کرم کیا. لیکن اگر تم کچھ نہیں کرتے تو آخرت میں سب سے زیادہ پرابلم ہونے والا ہے.